آج کا جو سیگمنٹ ہے، جو ہمارا تقریری مقابلہ ہوگا، اس کے جج جس کا نام ہے دل بولے آزاد ہیں ہم، اس کے جج ہیں انجینئر طلحہ عالم۔ بہت بہت شکریہ طلحہ صاحب آپ کے آنے کا بھی۔ علماء کرام سے گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے، مگر سب سے پہلے میں اپنے پارٹیسپینٹس کا تعارف کروا دوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے شیراز علی، سیدہ ثنیہ شاہ، عبد الرحمن اور سیدہ بارہا ارشد۔ آپ چاروں کو جیسے کہ فارمیٹ معلوم ہے کہ 2.5 منٹ دیے جائیں گے اور اپنے مقررہ وقت کے اندر آپ نے اپنی تقریر کو مکمل کرنا ہے۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ تو سب سے پہلے میں دعوت دوں گی شیراز علی کو، آپ تشریف لائیے۔ پورے اعتماد کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب سے۔ اہلیان فرنگ بڑے نادان ہیں، جس بے حیائی کو وہ اپنی تہذیب کہلائے پھرتے ہیں، اس بے حیا تہذیب کے ہم نے 1400 سال پہلے بت گرا دیے تھے، کیونکہ فرنگ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا کی حقیقت سے ناآشنا ہے۔ صدر علی وقار، جلوہ دانش فرنگ مجھے کس طرح سے خیرہ کرتا؟ میری آنکھ میں سرما ہے خاک مدینہ و نجف کا، وہ خاک مدینہ کہ جس پر قدم مبارک سرور کائنات محبوب رب خدا کے پڑے، کہ جن کے لہراتے بلکھاتے لیلۃ القدر کا منظر پیش کرتی زلفیں سرخ لب و رخسار، کہ جسے دیکھ کر کوئی محبت جہنم کی پاتال سے نکلے اور حضور کے گن گاتے ہوئے جنتی رستے پر گامزن ہو چلے۔ وہ خاک نجف کہ جس کے سپرد باب العلم علی المرتضیٰ ہے، کہ عشق کے 3 حرف علی کے 3 حرف کا صدقہ ہے صدر علی وقار۔ وہ علی جو خیبر میں داخل ہوئے تو مرحب و اندر جیسے پہلوانوں کو لمحوں میں زیر کیا۔ وہ علی کہ جس کے زمین سے لے کر آسماں تک جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، مگر رقیبان بے خرد ہیں جو اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں۔ علی کا دشمن نبی کا دشمن، نبی کا دشمن خدا کا دشمن ہے۔ بات تو سامنے کی لیکن عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، ہے بات تو سامنے کی لیکن عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ افسوس تو اس بات کا ہے صدر علی وقار، جس حکمت علم کو ہم نے مدینہ و نجف سے حاصل کرنا تھا، ہم وہاں سے نظریں ہٹائے مغربی دنیا پر لگا کر بیٹھ گئے ہیں، اور ہمارے اسلاف کی روح ہم سے یہ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، حضور ناراض ہے ہم سے منا کے لا، مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ یہ تھے شیراز علی، اور اب میں دعوت دوں گی سیدہ ثنیہ شاہ کو۔ جی، آپ کے پاس 2.5 منٹ ہے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ خدا کی رحمت جب قطرہ قطرہ نعمت بن کر مدینہ کی سرزمین پر برستی ہے، تو اس جہل کو ختم کر کر علم و معرفت کے جھنڈے گاڑ دیتی ہے، اور اس سرزمین کو سرسبز و شاداب کر دیتی ہے۔ پھر اس سرزمین سے وہ روشنی پھوٹتی ہے کہ جس کی کرنیں مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، قوم در قوم، ملک در ملک، کریا بکریا، کو بکو، جو بجو پھیلتی ہے، مگر اس کی حدت میں کمی نہیں آتی۔ اور جو کوئی اس روشنی سے علم حاصل کرتا ہے تو وہ کیسر و کسرا کے جیسے تختوں کو پلٹ دیتا ہے۔ صدر علی وقار کیسر و کسرا جیسے تختوں کو پلٹ دیتا ہے۔ صدر علی وقار میں یورپ کی تہذیب سے خیران نہیں ہو سکتی، کہ وہ یورپ جو آج اپنی تہذیب پر اتنا
शाबाश। کہ وہ یورپ جو آج اپنی تہذیب پر اتنا ناز کرتا ہے کہ یہ وہ تہذیب ہے جو 14 سال قبل پہلے مدینہ سے نکلی تھی، یہ وہ تہذیب ہے جو مدینہ اور نجف سے نکلی تھی، وہ مدینہ اور نجف جہاں عورتوں کو مسند عزت پر براجمان کیا گیا، جہاں عورتوں کو مسند عزت پر براجمان کیا گیا۔ بلال حبشی کو کعبہ کی سرزمین پر چلا کر ہمارے دلوں کو لبریز ایمان کیا گیا، تقویٰ کو فضیلت کی بنیاد بنا کر ہمیں یکجان کیا گیا، اور صدر علی وقار درسگاہ صفا کی بنیاد رکھ کر دنیا کو حیران کیا گیا، اور صدر علی وقار سود کے نظام کو ختم کر کر یہ ثابت کیا گیا کہ خیرہ نہ کر سکے گا مجھے جلوہ دانش و فرنگ، سرما ہے میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھیں سیدہ ثنیہ شاہ، اور اب میں دعوت دوں گی عبدالرحمن کو۔ عبدالرحمن 2.5 منٹ ہیں، بہت سکون سے نروس ہوئے بغیر آپ نے اپنی تقریر شروع کرنی ہے، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ جس طرح شب تاریک کی ظلمت مہر عالم افروز کی آمد کا مسردہ اپنے اندر پنہا رکھتی ہے، اسی طرح طغیان و عصیاں کی فراوانی اور فواحش و معاصی کی کثرت دریائے رحمت الہی کے جوش میں آنے اور ایک ایسے نفس قدسی کے دنیا میں جلوہ گر ہونے کی بشارت دیتی ہے صدر علی وقار، جو ایک اشارہ چشم ابرو سے عظیم الشان سلطنتوں کے تخت الٹ دیتا ہے، جس کی زبان حقیقت ترجمان سے نکلا ایک ایک لفظ کفر و طاغوت کی رگے گردن کے لیے تیر و نشتر کا حکم رکھتا ہے، اور جو چشم زدن میں کارگاہ حیات کا نقشہ بدل دیتا ہے۔ ان ہادیان سر منزل معرفت کی باسط کا سلسلہ ابتدائے آفرینش کے ساتھ جاری ہوا، خاکدان گیتی کا ہر گوشہ اور ہر چپا شموس ہدایت کے نور سے منور ہوا۔ جب ابنائے آدم تزلل و سفل کی انتہائی گہرائیوں میں گر چکے تھے، تب تمام جہانوں کی رحمت مدینہ و نجف کی خاک کو آنکھوں کا سرما بنا رہی تھی۔ جب حریت نفس اور آزادی ضمیر کا خاتمہ ہو چکا تھا، تب تمام جہانوں کی رحمت مدینہ و نجف کی خاک کو آنکھوں کا سرما بنا رہی تھی۔ جب اللہ کے بندے فسق و فجور میں مبتلا ہو کر خدا کے احکاموں سے غافل ہو گئے تھے، تب تمام جہانوں کی رحمت مدینہ و نجف کی خاک کو آنکھوں کا سرما بنا رہی تھی کہ بیگانوں پر کرم کرنا، حریفوں کو دعا دینا میرے آقا کی فطرت ہے، طلب سے ماں سوا دینا جدھر شام و سحر نفرت کے ویرانے دکھائی دیں، اسی راہ میں اخوت کا گلستان ایک کھلا دینا، اور اسی بڑھیا کی غم خاری کو پہنچے رحمت عالم، وہ جس کا کام تھا راہ میں صدا کانٹے بچھا دینا، وہ جس کا کام تھا راہ میں صدا کانٹے بچھا دینا۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے عبدالرحمن، اور اب میں دعوت دوں گی سیدہ باریہا ارشد کو۔ آپ کے پاس بھی 2.5 منٹ، ٹاپک آپ کو معلوم ہے، شاباش، کانفیڈنس کے ساتھ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ جس جدت پر مغرب ناز کرتا ہے، یہ جدت انہیں کسی اور نے نہیں بلکہ مسلمانوں نے ہی دی ہے۔ وہ مسلمان جو اپنی آنکھوں میں خاک مدینہ اور نجف کا سرما لگائے پھرتے ہیں، وہ چاہے وہ دنیا کے پہلے سائنٹسٹ جابر بن حیان ہو، یا ابن الحسم ہو، یا پھر عبد الملک ہو، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی آنکھوں میں خاک مدینہ اور نجف کا سرما لگائے پھرتے ہیں۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ مجھے جلوہ دانش و فرنگ خیرہ کر سکتے ہیں کہ میری آنکھوں میں ہے سرما خاک مدینہ و نجف کا۔ صدر علی وقار کہ جب داستان بربریت اپنے عروج پر تھی اور سرزمین عرب بنت حوا کا زندہ جسم اپنے سینے میں سمیٹتے سمیٹتے تھک چکی تھی، کہ اسی وقت یہ قدرت جوش میں آئی اور محبوب رب ذوالجلال کی نظر کرم ہوا۔ ان کا نظر کرم ہونا تھا کہ بنت حوا، ان کا نظر کرم ہونا تھا کہ صنف نازک کا مقام بلند ہو گیا۔ بلال حبشی جو کہ
بلال حبشی اور اذان بلالی کا انہیں مقام حاصل ہوا. صدر علی وقار، خاک مدینہ کی بات ہو اور خاک نجف کی بات نہ ہو، یعنی کہ رحمت للعالمین کی بات ہو اور اسد اللہ کی بات نہ ہو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو اور علی کی بات نہ ہو، وہ علی کہ جن کی زوجہ جنت میں خواتین کی سردار ہیں، وہ علی کہ جن کے بیٹے جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں، وہ علی جو مصطفیٰ کے داماد ہیں، وہ علی جو مرتضیٰ ہیں، وہ علی جو اسد اللہ ہیں، وہ علی کہ جو خیبر کے میدان میں جب آتے ہیں تو مرحب جیسے طاقتور پہلوان کو ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں. کہ جناب صدر، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. شکریہ. بہت بہت شکریہ. یہ تھیں سیدہ بارحہ ارشد. اور طلحہ صاحب، میں آپ کی طرف آنے سے پہلے چاہوں گی کہ علماء کرام اپنی رائے سے آگاہ کریں. آپ نے چاروں بچوں کی تقریر سنی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اس عمر میں علماء کے سامنے گفتگو کرنا یہی بڑا کمال ہوتا ہے. کچھ بچے میں دیکھا تو ہیزیٹیٹ ہوئے، تھوڑے گھبرائے. کوئی بات نہیں، آپ یہاں آئے ہو، اللہ نے آپ نے لاکھوں کروڑوں میں چنا ہے آپ کو، آپ یہاں آ کے کھڑے ہو اور کبھی گھبرانا نہیں بلکہ ہمت سے آگے بڑھتے رہنا. اور انشاءاللہ یہ وقت آئے گا کہ آپ پاکستان کے نہیں بلکہ دنیا بھر کے اچھے خطیب بن جاؤ گے انشاءاللہ انشاءاللہ. جی بسم اللہ الرحمن علامہ الرحیم. صاحب. یقیناً میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا. سب سے بڑی بات تو یہی ہوتی ہے کہ حالات حاضرہ کو، اور سب سے بڑی بات جو ہمارا اردو کا ایک ذخیرہ بہت بڑا اشعار کا ہے، جن اشعار میں بہت سارے پیغامات ہیں، جس میں معاشرے کے بہت سارے معاملات کو ریز کیا گیا، اس کو تقریر میں اپنے باقاعدہ نثر کی صورت میں بیان کرنا، یہ خود ایک حسن ہے. اور اس کو مزید اگر پختگی سے محنت کریں گے تو انشاءاللہ اس کا حسن اور دوبالا ہوتا جائے گا انشاءاللہ. جی مفتی صاحب. اچھی خطابت کی ہے، گفتگو کے جوہر دکھائے ہیں. تو وقت کے ساتھ ساتھ جیسے یہ بڑھیں گے آگے تو ہم سمجھتے ہیں یہ مستقبل ان کا بہتر ہو جائے گا. تو وقت کے لحاظ کے ساتھ، عمر کے لحاظ کے ساتھ یہ ایسے اتار چڑھاؤ آتے ہیں خطابت کے اندر، رک جانا، الفاظوں کا بھول جانا. تو یہ ایک امتحان ہوتا ہے شروعات میں. تو امید یہی ہے اور دعائیں بھی ان کے لیے یہی ہے، انشاءاللہ آگے جا کے یہ اچھا ہی بولیں گے. جی ماشاءاللہ. جی طلحہ عالم صاحب. ہمارے پاس جو دو خواتین مقررہ تھیں، ظاہر سی بات ہے کہ نئی ہیں، فمبلس آئیں، لیکن آپ کو مزید کانفیڈنس کی ضرورت ہے. دو مقرر میں مقابلہ تھا، شیراز علی میں اور عبد الرحمن میں. تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے پاس کانٹینٹ کے لیے 2.5 منٹ ہوتا ہے اور میرے پاس کانٹینٹ کے 10 نمبر ہیں. کانٹینٹ نثر پر زیادہ مبنی ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ اشعار کے. عبد الرحمن، آپ نے 35 سیکنڈ پہلے روسٹرم چھوڑ دیا تو اس میں آپ کا کانٹینٹ بھی کم ہو گیا، اور آپ نے 50 سیکنڈ پہلے جو ہے شعر پڑھنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے نثر بھی کم ہو گیا. تو آپ کے الٹیمیٹلی کانٹینٹ میں نمبر کم ہو گئے. باقی میرے پاس وے آف ڈیلیوری میں، پروننسیشن میں اور کانفیڈنس میں آپ دونوں برابر تھے. لہٰذا اس ٹیکنیکل بنیاد پہ اگلے راؤنڈ کے لیے ہمارے ساتھ کوالیفائی کر رہے ہیں شیراز علی. اور اس شعر کو بھی درست کر لیجیے گا علامہ اقبال کی کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش و فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. اور اس میں فضائل بیان نہیں کرنے تھے، موازنہ کرنا تھا آپ نے کہ خاک مدینہ و نجف یعنی جو ہمارے اسلامی اقدار اور کلچر ہیں اور ویسٹرن کلچر کے درمیان آپ نے موازنہ کرنا تھا. تو بہت اچھی کوشش رہی. آج کا موضوع بہت مشکل تھا، نبھایا بہترین جا سکتا تھا، لیکن بیسٹ آف لک اگلے راؤنڈ کے لیے.